میرے روحانی نورانی چھوٹے بھائی حضرت مفتی شفیع اللہ صاحب جو میرے بغل میں بیٹھے ہیں اور میرے پیچھے میرے دو چچا بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم بھائیوں کو، یہ تو سامنے ہے ایک میرے نورانی بھائی شفیع اللہ تعالی ان کو باعمل عالم بنائے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ اور ہم لوگوں کو جتنے ہمارے بھائی ہم سے جڑے ہیں، خاص کر میرا رب رمضان مبارک کے صدقے ان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے دلوں کو مصطفیٰ کا مدینہ بنائے۔ حضرت یہ ہمارے ماموں کا لکھا ہوا شعر ہے، سید عبد المنان ہالینڈوی، اور آپ تو میرے خالہ زاد بھائی سید مسعود الحق کے ساتھ پڑھے ہیں، ساتھ رہے ہیں روناہی میں۔ تو دو شعر، یہ دعا ہے کہ اے رب قدیر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو اللہ پاک کے مہینے میں اس رب کے رحم و کرم کے بھروسے پر یہ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ وہ فیض مجھے بخش جو سازوں کو ملا ہے، جو سازوں کو ملا، جو اللہ والوں کو ملا، وہ فیض مجھے بخش جو سازوں کو ملا ہے، وہ قلب ضیاء تاب جو ولیوں کو ملا ہے۔ وہ جو ولیوں کا دل تھا، جو غریب نواز کا دل تھا، جو سرکار محی الدین جیلانی غوث اعظم کا دل تھا، جو سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رحمت اللہ علیہ کا دل تھا، وہ دل مجھے میرا رب عطا فرمائے۔ وہ قلب ضیاء تاب جو ولیوں کو ملا ہے، وہ نطق عطا کر جو فرشتوں کو ملا ہے۔ میری زبان میں وہ قوت گویائی دے رب کہ میری زبان میری ہو اور جملے جیسے فرشتوں کے ہوں۔ وہ نطق عطا کر جو فرشتوں کو ملا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کسی نیتا، کسی پردھان منتری، کسی کمشنر کا نہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کی مدحت بیان کرنی، کرنا ہے رقم، کرنا ہے رقم مدحت سرکار مدینہ، تحریر میں ہو پرتب انوار مدینہ۔ سر سے لے کر پیر تک مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے۔ یا رب میری جانب نگہِ لطف کرم ہو، اے اللہ قہار و جبار کی نگاہ سے نہیں، لطف و کرم، رحیمی اور کریمی کی نظر ہم گنہگاروں پر ڈال دے۔ حضرت کہیے آمین۔ یا رب میری جانب نگہِ لطف کرم ہو، قائم میرے جذبات محبت کا بھرم ہو۔ وہ محبت مجھے دے مولا جو مومنین کے لیے صحابہ کرام کی محبت تھی، جس طرح ایک صحابہ دوسرے صحابہ کرام کی قدر کرتے تھے۔ قائم میرے جذبات محبت کا بھرم ہو، وجدان سے وابستہ عقیدت کا علم ہو۔ ہمارا عقیدہ وہ ہو جو سید احمد رضا، وہ جو سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت و رضوان کا تھا۔ وجدان سے وابستہ عقیدہ کا علم ہو، وہاں میرے قصیدے کے لیے باب حرم ہو، اور الفاظ دم مدح سرائی ہوں اثر میں، الفاظ دم مدح سرائی ہوں اثر میں،
اور گنبد خضرا کی بلندی ہو نظر میں. مجھے کسی کے حویلی نہ نظر آئے، کسی کروڑ پتی کا بنگلہ نہ نظر آئے، میری نظر میں بھائے تو مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ اور گنبد خضرا بھائے. اور گنبد خضرا کی بلندی ہو نظر میں، اور دے فکر کو وہ نور جو تاروں کو ملا ہے، دے فکر کو وہ نور جو تاروں کو ملا ہے. یا مرحلہ سخت ہے آسان بنا دے، یہ مرحلہ السلام ورحمۃ اللہ بڑے بھائی نہ ہے بے شک جو کہ رمضان مشتق ہے، بنا ہے، نکالا گیا ہے رمضان یرمزو سے، یعنی کہ رمضان کے معنی ہوتا ہے چلانے کے، مٹانے کے، یعنی کہ جیسے کہ آگ کسی چیز کو لگا دی جائے تو آگ اس چیز کو مٹا دیتی ہے، جلا دیتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، ہماری اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار رمضان کو پیدا فرمایا، تاکہ ہم اور آپ رمضان میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جلا دے گا، مٹا دے گا انشاءاللہ. ضرور حضرات، تو رمضان شریف ہی اللہ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص کر اپنا فضل فرمایا ہے، خاص کر اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے. حضرات، روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ کے نبی سرور کائنات نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، روزہ یہ پوشیدہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ چھپی ہوئی عبادت کو اپنی بارگاہ میں زیادہ قبول فرماتا ہے. اور رب نے فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کا صلہ اس کا رب عطا فرمائے گا، اس کا جزا اس کا رب دے گا. یعنی جو بندہ نیک نیتی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک روزے کے بدلے میں جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے. تو حضرات، روزہ اور رمضان اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے. اس میں سے توحید، اللہ کو ایک جاننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. زبان سے اقرار کرنے کا نام اور دل سے تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے. اور جس نے یعنی کہ کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ روزہ رکھا، نمازیں ادا کیا، حج و زکوٰۃ ادا کیا، یعنی جس نے اسلام کے ارکان پر عمل کر لیا، تو گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کی شفاعت کا ذمہ دار میں ہوں. یعنی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے. تو مسلمانوں، اللہ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض فرمایا ہے، روزوں کو فرض فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بروز محشر کل قیامت کے دن، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ یہ فرمائے، لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں فرائض کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، نہ کہ نوافل اور مستحبات کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ خواجہ کے در پہ کتنی بار گئے، آپ حضرت مسعود غازی کی بارگاہ میں کتنی بار حاضری دیے، یا آپ حضرت غریب نواز اور حضرت سیدنا عبد القادر بڑے پیر غوث اعظم بغداد شریف کی بارگاہ میں کتنی بار آپ نے حاضری دیا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب بندوں کا حشر کیا جائے گا، لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا، رب سب سے پہلے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے قرآن میں اعلان فرمایا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں فرمایا مگر اپنی عبادت، اپنی ربوبیت بیان کرنے کے لیے. اللہ فرمائے گا، میں نے قرآن میں اعلان کیا تھا، میں نے تم کو دنیا میں پیدا فرمایا، غرض و غایت، علت، مقصد، ریزن یہ ہے تاکہ تم دنیا میں جا کر میری عبادت کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال فرمائے گا، ہم نے تمہیں ہاتھ پیر آنکھ کان جسم کے سارے اعضاء تمہیں صحیح سالم دیا تھا، تمہارے جسم کے اعضاء کو صحیح سالم پیدا فرمایا تھا، اے بندے بتا تو دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے. میں نے تیرے اوپر نماز فرض فرمایا تھا، جب تم مکلف ہو گیا تھا
عاقل بالغ مسلمان ہو گیا تھا، تیرے اوپر نماز فرض ہو گئی تھی، بتا تو میرے لیے دنیا سے کیا لے کر آیا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہماری دنیا میں نمازیں یعنی ادا ہے قضا نہیں ہے تو ہمارے جسم کے اعضاء یا ہمارے جسم کے سارے حصے ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ورنہ اگر ہماری نمازیں قضا ہے، ہمارا روزہ قضا ہے، کسی بلا عذر شرعی کے جان بوجھ کے ایک روزہ ترک کیا چھوڑا ہے تو یہ ہمارے جسم کے اعضاء، اللہ ہماری زبان کو تالا لگائے گا، اللہ قوت گویائی ہمارے ہاتھ کو عطا فرمائے گا، ہماری ناک اور آنکھ کو عطا فرمائے گا، ہمارے پیر کو عطا فرمائے گا، یہی پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ مولا یہ مسجد نہیں نماز تراویح پڑھنے جاتا تھا، مولا جب اذان کی آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اے پروردگار عالم یہ لگا کر موبائل میں پکچر دیکھتا تھا، انہی پیروں سے جو دنیا کے سب سے خراب اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، یہ بازار میں جا کر ہوٹلوں پہ بکواس کیا کرتا تھا، عالم علماء کی یعنی برائی کیا کرتا تھا، نمازوں کا احترام نہیں کرتا تھا، نہ اسے اذان کا احترام تھا، حد تو یہ رہتی تھی اذان ہوتی رہتی تھی، مسلمان ہوٹلوں میں بیٹھ کر دوسری کی بکواس غیبتیں کرتا ہوا نظر آتا تھا، اذان ہوتی رہتی تھی، مسلمان ایک یعنی کٹنگ چائے لے کر، چائے کی چسکی لے کر علماء اور مومنین کی برائی کرتے ہوئے نظر آتا تھا، اور وہ پھر کامیابی کا راہ تراشتا تھا۔ حضرت کوئی تعبیر دیجیے تاکہ کامیابی مل جائے، حضرت کوئی تعبیر دے دیجیے تاکہ دل کو سکون مل جائے، جبکہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ دل کو سکون نہیں رکھا ہے مگر اپنی عبادت میں، مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں دل کو سکون ملتا ہے، اللہ ہی کی عبادت میں اللہ تعالیٰ یعنی قلب کو دل کو سکون اور تصفی سکون بخشتا ہے، لیکن مسلمان نمازوں کو چھوڑتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے اور نتیجہ چاہتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ جس طرح غوث پاک ہوا کرتے تھے تو اللہ ولیوں کے سردار کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا تھا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا تھا۔ اگر غریب نماز چاہ لیتے تھے تو آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر نہ جانے کتنے ہزار لاکھوں لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے اور مشرف کا اسلام دیا ہے، دامنی اسلام میں انہیں جگہ بخشی ہے۔ مسلمانوں تو اگر ہم نتیجہ اور کام عمل کریں گے فرعون جیسا تو پھر عمل یہ نہ تلاش کریں نبی اور ولیوں کی طرح اپنا نتیجہ اور اپنا رزلٹ جس طرح فرعون کا کام کریں گے تو ویسے ہمیں اور آپ کو فرعون اور نمرود جیسے ثمرہ اور پھل اور نتیجہ بھی ملے گا۔ تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات فرائض کے پابند بنیں۔ اللہ نے نماز کو فرض فرمایا ہے، پہلے نماز ہے، اور ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نوافل کو نفلی عبادتوں کو اس وقت قبول فرمائے گا جب تک کہ ہمارے سر پہ ایک وقت کی نماز فرض کی ہوئی نماز قضا نہ ہو، ورنہ اگر ہمارے سر پہ 5 وقتہ نمازوں میں سے اگر ایک کوئی نماز ہمارے سر پہ قضا ہوگی تو جتنے بھی ہماری نفلی عبادتیں ہیں، خواہ وہ نفلی نماز ہو یا نفلی اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات ہو یا مسجد و مدرسے میں تعاون کرنا ہو یا اپنے گھر پہ میلاد منانا ہو، گھر پہ میلاد مناؤ گے تو اللہ الگ برکتیں دے گا، لیکن رہی بات ثواب کی، اگر نمازیں قضا ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نفلی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، جو بھی حضرات یہ میری تقریر کو سنے میرا میسج پہنچے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات خدا را اللہ اس کے رسول کا خوف بسا کر پہلے پابند صلاۃ، پابند روزہ اور پابند حج و زکوٰۃ بن جائیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو یاد رکھو پھر دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر، دنیا کا غم ہمارے دل سے نکل جائے گا، پھر حقیقی معنوں میں خوف الہی اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں بس جائے گی، اور جس دن ہمارے اندر اللہ کا خوف اور نبی کی سچی محبت آ گئی اس دن ہماری دنیا سمر جائے گی، آخرت سمر جائے گی۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم مہینہ رمضان المبارک جو ہمارا عظیم مہمان بن کر آیا ہے اپنے مہمان کی عزت و قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔